إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ ساری تعریفیں کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بیس بہا درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کے اس خطبے میں جو بات بیان کرنی ہے اس کا تعلق حسد سے ہے۔ اس کے مناسبت سے میں نے سورہ فلق کی تلاوت کی ہے خطبے میں سننا کے بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس برائی سے، ہر اس شر سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اندھیری رات کی برائی سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہوں پر پھونک لگانے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والوں سے کہ جب کہ وہ حسد کرے۔ میرے محترم بھائیوں، حسد کیا چیز ہے اس کو سب سے پہلے ہم کو جان لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو کچھ نعمت عطا فرما دی، جو نعمت میرے پاس نہیں ہے۔ اس کی نعمت کو دیکھنے کے بعد اگر ہمارے دل میں تکلیف پہنچے، پریشانی ہو، دقت ہو، تو اسی کو حسد کہا جاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے کسی کے اوپر ظاہر ہو جائے، اس کو دیکھ کر مجھے تکلیف محسوس ہونے لگے، تو کیا ہے یہ؟ حسد ہے۔ حسد دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو حسد یہ ہے کہ یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے تھی، اسی کیوں مل گئی، یہ ایک حسد۔ یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کو کیوں مل گئی، یہ ایک حسد۔ دوسرا ایک عجیب و غریب حسد ہے، اس کو سن کے بھی پریشان ہو جائیں گے، کہ یہ حسد ہے کہ اس سے نعمت چھین جائے، مجھے ملے اور چاہے نہ ملے، یعنی مجھے بھی نہ ملے اور اس کو بھی، یہ بھی محروم رہے، یعنی دونوں محروم رہے اس سے۔ یہ گھٹیا حسد جس کو کہتے ہیں، ایک دم نچلے درجے کا حسد۔ یہ حسد جو ہے نا، پہلی بات تو ہے کہ ایمان والے کو اس سے اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے، حسد سے۔ ہاں، آپ اگر دیکھتے ہیں ہمارے کسی بھائی پر اللہ نے صحت جیسی نعمت دی ہے، علم جیسا نعمت دیا ہے، اس کو دنیا کے آرائشیں اللہ نے دی ہیں، تو اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، فتنے سے بچائے۔ آپ اس کے لیے دعائیں کریں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس بھائی کے لیے
دعا کریں، اس کی برکت کی دعا کریں، اس لیے کہ جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو اپنا بھائی فتنے سے بچے گا، مصیبت سے بچے گا، پریشانی سے بچے گا، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر یہ آپ کام نہیں کرتے، حسد کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتا ہے۔ آپ سوکھی لکڑی میں آگ لگا دیں گے تو کیا بچے گا؟ وہ کچھ بچے گا؟ راکھ ہو جائے گا، اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کو اپنی نیکی گنوانے کی تمنا ہو تو اپنے دل میں حسد، بغض اور کینہ رکھے، لیکن اگر نہیں چاہتا کہ ہماری نیکیاں ضائع ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اس سے پاک رکھیں، کوشش کریں۔ کوشش کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اور نیت میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ جیسے آپ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنا ہے نا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو ساری دنیا سے زیادہ چاہتا ہوں لیکن سوائے اپنی جان کے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، فوراً کیا کہا؟ اپنے ارادے کو تبدیل کیا اور کہا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول آج کے بعد آپ ہماری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اصلاح ہوئی نا؟ تو اب ایک چیز مجھے نہیں پتا تھا کہ حسد سے بھی ہوتا ہے، جلن سے بھی ہوتا ہے، تو اب مجھے پتہ چل گیا کہ نیکی کھا جاتی ہے۔ تب کیا کرنا ہے؟ اپنے دل سے نہیں، اس تکلیف کو ختم کرنا، اب خوشی کا اظہار کرنا اپنے بھائی کے اوپر کہ نہیں، اللہ نے تو نعمت دی، اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے، خوش۔ حسد کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان میں اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی حسد کی بنا پر ہوئی تھی۔ انسانوں سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا عبادت کے لیے؟ جنوں کو پیدا کیا تھا۔ اسی جنوں میں سے ابلیس تھا جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ فرشتے بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ابلیس بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا اور آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ اب ابلیس کو کیا پریشانی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تو کن فیکون سے بنایا، ہو گئے، یہ کون سی کوالٹی کا یہ مخلوق آ گئی کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کو سب بخشا، یعنی ہم سے زیادہ مرتبہ اس کا ہو گیا۔ اب اس کو تکلیف ہو گئی، اس کو کس کو تکلیف ہوئی؟ ابلیس کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، روح ڈال دی، تو کہا کہ فرشتوں اس کے لیے سجدہ کرو، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ سارے نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے پوچھا ارے تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جو اس کا جملہ یاد رکھے گا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں نا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے خود ہی فیصلہ کر لیا، اب اس کو اللہ کے فیصلے کی ضرورت نہیں۔ اور جملہ کیا ہے؟ انا خیر منہ۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ جب آپ کے ذہن میں یہ آ جائے نا میں فلاں سے بہتر ہوں، تب سوچ لی کہ اب آپ ٹیوشن کر رہے ہیں ابلیس سے، تعلیم لے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اگر دل میں کبھی یہ خیال آ جائے اب کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، اور یہ چیز معاشرے میں عام چیز ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، آپ نے کہتے ہوئے سنا کہ نہیں کسی سے، ارے وہ فلاں گاؤں میں مسلمان رہتے ہیں صاحب، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ تو یہ صاحب کہتے ہیں ہاں وہ چھوٹی برادری کے لوگ، وہاں چھوٹی برادری کے لوگ رہتے ہیں۔ کون رہتے ہیں؟ مسلمان، لیکن چھوٹی برادری کے۔ یہ چھوٹا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کچھ بڑے ہو تب نا، جو صاحب کر رہے ہیں چھوٹی برادری مسلمانوں کو، یہ بڑے ہو گے تب نا، اس سے بہتر ہو تب نہیں چھوٹی برادری کر۔ اگر یہ بھی چھوٹے ہوتے تب کہتے ہیں ہاں فلانے لوگ رہتے ہیں، بھائی رہتے ہیں، اپنے بھائی رہتے ہیں، کہتے نا۔ اگر بھائی سمجھتے مسلمان چھوٹی برادری کہتے تو یہ پڑھائی پڑھ چکے ہیں، انا خیر، میں ان محلے والوں سے زیادہ بہتر ہوں۔ میں ایک تو یہ کہ مسلمان کو کبھی بھی ایک ادنا مسلمان سے بھی اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع دیا ہو، اس کا دل زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو، زیادہ تقوی والا ہو۔ مجھے کیا پتا، دل کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے، اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ تو کیسے سمجھ لیا بھائی کہ ہم نے کہ وہ جو ہے کہ ہم سے کم ہے؟ ایک بات، یہ نافرمانی اللہ کی کس بنا پر کیا ابلیس نے؟
آدم علیہ السلام کے حسد کی وجہ سے کہ یہ افضل کیسے ہو گیا, اشرف کیسے ہو گیا مجھ سے, بڑھ کیسے گیا مجھ سے اس کا مرتبہ. تو انجام کیا ہوا پھر؟ ساری زندگی کی عبادت پر اس ایک نافرمانی نے پانی پھیر کر اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم کا فیصلہ ہو گیا. حسد کہاں لے گیا؟ جہنم میں. پھر آپ زمین پہ آئیے تو زمین کا جو سب سے پہلا قتل ہو رہا ہے, قابل نے حابل کا جو قتل کیا ہے, وہ بھی حسد کی بنا پر کیا ہے. کہ جیسے جو بچے سے نکاح کا مسئلہ تھا, جس سے حابل کا رشتہ طے ہو چکا تھا کہ ان سے ان کا رشتہ ہونا ہے, کہتا ہے میں کروں گا. تو چلیے بھائی ٹھیک ہے, تو دونوں اللہ کرام قربانی پیش کرو, جس کو قبول ہو جائے گی اس کی شادی ہو جائے گی اس سے. تو حابل کی قربانی قبول ہو گئی, قابل کی نہیں ہوئی. تو کہتا ہے میری کیوں نہیں ہوئی, اب میں تجھ کو قتل کر دوں گا. جیسے اب الیکشن آ رہا ہے نا, تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں لڑائی چل رہی ہے پردھان جی لوگوں کی, اور کوئی دبنگ پردھان کھڑا ہو گیا اور کمزور جیت اس کو مار دے, گولی مار دے گا, پردھان بنا تو پرے چلے جاؤ. تو مطلب یہ حالت. تو کیا کیا؟ قابل نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. تو حابل نے نہیں کہا میں تجھے قتل کر دوں گا, کہا کہ دیکھ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میرا اور اپنا گناہ ساتھ ہی لے کے تو چلا جائے گا, میں تیرے پر کوئی ہاتھ نہیں چلاؤں گا. یہ سچ حابل جو ہے سچے مسلمان, اور یہ حسدی قابل, اس نے قتل کر دیا. ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس دن سے لے کر قیامت تک جتنے بھی قتل و غارت دنیا میں ہوں گے, سب کا حصے دار کون بنے گا؟ ایک قابل بنے گا. اس کو اتنا بڑا مجرم کس نے بنایا؟ صرف حسد نے بنایا. حسد, آپ سوچئے, حسد انسان کو حق سے منہ موڑنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے. حسد جو ہے حق ماننے پر بھی مجبور کر دیتا ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس پہ بہت سارے واقعات ہیں, لیکن کیونکہ ایک آدھے گھنٹے کا ہی آپ کو خطبہ ہے تو اس لیے میں مختصراً بیان کروں گا جو آپ کے کام کی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں مکے کے اندر, قرآن سنا رہے ہیں. تو ابو جہل اور اس کے دو ساتھی اور, ان تینوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ ہم ان کا کلام نہیں سنیں گے, ان کا کلام نہیں سنیں گے اور ہم لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن تینوں نے چھپ چھپ کے سن لیا. ابو جہل نے بھی سن لیا, اس کے دونوں ساتھیوں نے سن لیا, اور ان تینوں کو پتہ بھی چل گیا کہ تینوں نے سنا ہوا ہے. یاد رکھیں, تینوں کی ملاقات ایک چوراہے پر ہو جاتی ہے, ابو جہل کی اور دونوں ساتھیوں کی. تو ان دونوں ساتھیوں نے کہا کہ ابو جہل یہ بتاؤ, سنا تو ہم نے بھی ہے اور سنا آپ نے بھی ہے, اس کلام کے بارے میں خیال کیا ہے, کیا کہتے ہو؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام سنایا وہ حق ہے, سچ ہے کہ نہیں؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ اس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی گنجائش تو نہیں ہے, سچ حق تو ہے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو ہمارے قبیلے میں نہیں پیدا ہوئے, ایک دشمنی. اب ان کا قبیلہ نبوت میں آگے چلا گیا اور میرا پیچھے ہو گیا. پہلے تو ہم دونوں ایک ہی ریس کے دو گھوڑے تھے اور دونوں برابر چلتے تھے. یہ اللہ کے رام خرچے ہم کرتے تھے, غریبوں کے کھانا کھلاتے تھے, ہم کھلاتے تھے, دونوں کا معاملہ تو ایک تھا. لیکن اب اپنے قبیلے میں نبی کہاں سے پیدا کروں؟ تو میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ میں اس جلن میں ایمان تو نہیں لاؤں گا, بات تو سچ ہے, حق ہے, لیکن ہم ایمان نہیں لائیں گے. اچھا, یہ حسد جو ہے جو ابو جہل نے کیا ہے, کہیں ہم لوگوں میں تو نہیں پایا جاتا؟ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہیں ایسے مجرم تو نہیں ہیں ہم لوگ؟ کہیں نہ کہیں ہیں مجرم. کیوں؟ ہمارے سامنے اللہ کا کلام آ جاتا ہے, نبی کا فرمان آ جاتا ہے, صحیح حدیث آ جاتی ہے, لیکن ہم لوگ اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک مسلک کے پیروکار ہیں, ہم نے کسی کو اپنا امام بنایا ہوا ہے, اس لیے اس امام کے چکر میں امام الانبیاء کی بات کو میں بالا طاق رکھ دوں گا, لیکن اپنا مسلک میں پکڑ کے ہی رکھوں گا. اس لیے بھائی ہمارا مسلک ہے, ہم یہ کیسے مان لیں گے؟ تو معلوم کیا ہوا
کہ کہیں انجام گڑبڑ نہ ہو جائے، اس لیے ایک مسلمان کو اس کٹھگرے سے، اس گھراؤ سے نکل کر باہر ہونا چاہیے کہ نہیں، میں ساری کائنات کی بات چھوڑ سکتا ہوں لیکن جو حق اور سچ ہے اللہ اس کے رسول کی بات میں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ قیامت کے دن ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا، نہ کوئی گاؤں والا، نہ کوئی جماعت والا، نہ کوئی امام صاحب، نہ کوئی مفتی صاحب، نہ قاری صاحب۔ اس لیے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے ہم اللہ کے کلام کو کبھی نہیں نگلیکٹ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کبھی نہیں ہم چھوڑیں گے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی بات، اور ویسے بھی مومن کی شان ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابلیس کی بات کو تصدیق کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ابلیس کی بات کو تصدیق کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ جب انہیں بتایا گیا کہ وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لو گے تو نجات، مطلب شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وہ تھا تو شیطان، لیکن بات صحیح کہا گیا ہے، عمل ہونا چاہیے اس پہ۔ بتائی ایک شیطان کی بات بتائی ہوئی، اللہ کے نبی تصدیق کر، اللہ کے نبی نے کہیں کہا بات تو صحیح کر لیکن مانیں گے نہیں، کہا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حق ہے کہیں سے بھی آ جائے تو اس کو کیا کرتے، اور یہی تعلیم ہم کو دیا گیا۔ تو اس لیے اگر سچائی کہیں سے بھی مل جائے، اللہ کا کلام ہو، نبی کا فرمان ہو، تو ابو جہل والی حرکت ہم لوگوں کو کم سے کم نہیں کرنی چاہیے۔ بات تو سچ ہے، قرآن تو سن لیا لیکن ہم نہیں مانیں کہ اس لیے ہمارا ان کا معاملہ ٹھسن کا ہے۔ اب بتائیے قبیلے کی وجہ سے ابو جہل کہاں گیا؟ کہاں چلا گیا؟ ایمان تو نہیں لایا، تو پتہ ہے نا کہاں چلا گیا۔ بتائیے حسد نے کس طرح بیڑا گرک کیا اس کا۔ اسی طرح سے حسد جو ہے انسان کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے۔ اب چلتے مدینے، اب مکے سے فارغ ہو جائیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے بہت ستایا، 13 سال تک ستایا۔ 13 سال تک اللہ کے نبی لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے، گئے لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ یہ دعوت 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر دیے۔ وہاں پر بہت ستایا گیا، اللہ کے نبی کو راشن پانی بند کیا گیا، رشتے سے بائیکاٹ کیا، کئی بچیوں کو طلاق ہو گیا، اور یہ سارے کام اس طرح سے چلتے رہے۔ اور صحابہ کرام کو اس قدر ستایا گیا کہ وہ تو پھر صحابہ کرام کی باتوں کو اللہ نے نقل کیا، متى نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی، متى نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی، یعنی اتنا ستائے گئے وہ۔ اگر جس طرح صحابہ کرام ستائے گئے تھے نا، ہم اس کا اگر 1% ستائے جاتے ہیں نا تو ہم لوگ اسلام سے پھر جاتے ہیں کہ بھیا ایسی اسلام کا مجھے ضرورت نہیں، ہم نمازوں پڑھ رہے تھے ستائے بھی جا رہے ہیں۔ آج کیسے لوگ کہتے ہیں نماز تو پڑھتے تھے، بیمار تو رہتے ہیں، کہاں پڑھیں نماز چھوڑ دیتے لوگ۔ تھوڑی سی آزمائش آ جائے، ایک بار بارش ہو گئی تو کسی کا گھر گر گیا، کچا گھر تھا، تو بجستہ وہ کہتے تب نماز ہم نہیں پڑھتے، اتنا بارش کرے کیا ضرورت تھی اللہ کا، ہمارا گھر ہی گر گیا۔ بتائیے یہ بات، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اجازت دی کہ اب آپ ہجرت کر جائیے، تو اللہ کے نبی ہجرت کا ارادہ کیا۔ اس ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینے کے اندر پروگرام چل رہا تھا۔ کیا پروگرام تھا؟ وہاں ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، اس کو وہاں سردار بنایا جانا تھا، یعنی وہاں کا بادشاہ مقرر کرنا تھا اس کو، اور سارا کچھ تیار ہو چکا تھا، صرف تاج پوشی باقی تھی کہ اب ان کو تاج پہنا کے اپنا سردار مان کے ہم مدینے میں لوگ رہیں گے۔ اسی اسنا میں، اسی دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ اب سارے لوگوں کی توجہ جو کس کی طرف ہو گئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ پلان پورا بدل گیا کہ اب اللہ کے نبی موجود ہیں، لوگ ایمان لا رہے ہیں، لوگ ایمان لا رہے ہیں ہجرت کے بعد۔ ویسے بھی الحمدللہ ہجرت میں بڑی برکت ہے، اللہ نے ہجرت میں بڑی برکت رکھی۔ کب؟ کہ اگر کوئی معاشرہ ایسا ہو جائے جہاں پر آپ کو اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے، تب آپ نے جنم بھومی مت دیکھی غیر مسلموں کی طرح۔ یہ ساری زمین اللہ کی ہے، جہاں پر آپ کو اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی حفاظت ہو، آپ چھوڑ دیجئے، جائیے دوسرے کے چلے جائیے۔ سب سے پہلے ایمان بچانا ہے، وطن تو ساری دنیا ہماری ہے، ساری زمین اللہ کی، ہم اللہ کے بندے، کہیں بھی جائیں گے اپنا ہی وطن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوگ در جوگ اسلام قبول کر رہے ہیں لوگ۔ عبداللہ بن ابی پریشان ہے کہ اب ہمارے تاج پوشی کا کیا ہوگا۔ اب اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت بیٹھ گئی، لیکن اب کیونکہ لوگ اسلام قبول ہی کرتے جا رہے ہیں، اور سوچا کہ میں تو تنہا ہو جاؤں گا، اس لیے کیا کیا، وہ بھی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھ لیا۔
اسلام قبول کر لیا، لیکن دل میں وہی نفرت، وہی حسد کہ انہی کی وجہ سے میری سرداری گئی ہے. تو جتنا ممکن ہو سکا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا رہا، بگاہے بگاہے ایسے الفاظ بولتا جو کہ قابل برداشت نہیں ہوتا، صحابہ کرام کو لڑانے کا کام کرتا رہا، لیکن مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا رہا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ جانے سے پہلے اٹھ جاتا اپنے نام کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانو، ایسا کرو ایسا کرو، یعنی تاکہ سیر فہرست میں ان کا ہم خیر خواہ بھی رہوں. یہ سارے معاملات ہوئے. اس کے بعد میرے بھائیوں آخر کار اس کا راج فاش ہو گیا. کس وقت؟ جب غزوہ احد پیش آیا. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 تعداد میں گئے تھے، کافروں کی تعداد 3000 تھی. اور اس کے بعد جو ہے جب عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ یہ موقع محل بہتر ہے تو وہاں سے 300 ساتھیوں کو توڑ دیا وہ فوراً. کہتے کہ بتاؤ ہم لوگ مذاق کرنے آئے ہیں، لڑنے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں صاحب. اور اس کے بعد جو ہے 300 لوگوں کے لیے فرار ہو گیا. اسی غزوہ احد کے بعد اس کو ایک لقب ملا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، یعنی منافقوں کا سردار. وہاں سے اس کو لقب ملا. آپ بتائیے اس عبداللہ بن ابی کو جہنم میں لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. یاد رکھو نفاق جو ہے منافقوں کو اللہ تعالیٰ کہاں جگہ دے گا؟ جہنم کے سب سے نچلی سطح میں. اور اللہ کہتے ہیں کہ کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. ایک صاحب نے فوراً سوال کر لیا، کہتے ہیں کہ کیا جہنمیوں کی بھی کوئی مدد کرے گا؟ ہم کہتے ابھی تو اللہ نے کہا ہے اس منافق کی کوئی مددگار نہیں ہوگا، مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ نے کیا کہا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کہ جس کسی نے شرک کیا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. جنت اس سے حرام کر دی گئی، جنت اس سے حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وما للظالمین من انصار، اس ظالم کا بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا. پتہ چلا کہ نفاق، کفر اور شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جہنم میں چلے اس کی سفارش کریں گے اللہ سے کہ فلاں کو اللہ بچا لیجئے، اس کے کچھ گناہ ہوئے، ایسا ہے ایسا ہے، مددگار ہی نہیں. تو اس کا کوئی مددگار منافق کا نہیں ہوگا. بتائیے کہ چھوٹی سی زندگی کی صرف جو ہے بادشاہت کے لیے، وحدے کے لیے، کہ ہمارا وحدہ کیوں نہیں، ہمیں سرداری کیوں نہیں، ان کی وجہ سے سرداری گئی میری. اب بتائیے کہ نبوت کے آ جانے کے بعد، رسالت کے آ جانے کے بعد، جنت کا معاملہ آ جانے کے بعد اس نے صرف اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے یا اس کی جلن میں بیچارہ جہنم کے سب سے نچلی سطح پہنچ جاتا ہے. کہیں میرے بھائیوں یہ واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں، کیا ہمارے اندر تو نہیں پایا جاتا؟ اگر پایا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ نعمت کا دینا اور لینا یہ صرف اللہ کا کام ہے. اللہ جسے چاہے نعمت دے، جس سے چاہے چھین لے. آپ کے بس کی بات نہیں کہ آپ کسی کی نعمت کو بڑھا سکیں یا کسی کو گھٹا سکیں یا کسی مرتبے کو اتار سکیں یا چڑھا سکیں. تو جب ہمارے بس کا ہی نہیں ہے تو اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہم کو کہ کسی بھائی کو دیکھ کر جلنا، تکلیف پریشانی میں پڑنا. ہم کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ آپ کچھ اللہ سے اجر و ثواب لے لیتے، کہ اس بھائی کی نعمت کو دیکھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کرتے، اس کے لیے بھی اپنے لیے بھی. ہاں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اللہ اگر اس کو دے سکتا آپ نہیں دے سکتا؟ اللہ اس کو بھی دے سکتا ہے. ساری کائنات جتنا مانگے اللہ دے سکتا ہے. جب حکم الحاکمین موجود ہے، دینے والا موجود ہے، تو اس کو دیکھ کر آپ پریشان کیوں ہیں؟ عقیدہ خراب ہو گیا کیا؟ ارے اللہ رب العالمین نے جو عقیدہ ہم لوگوں کو دیا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ دن بھر میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، کیا اس سے بھی کوئی بڑا ہو گیا؟ اس کے تو نیچے ہی رہنا آپ کو نا. تو جب نیچے رہنا ہے تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے کہ فلاں نے بڑھ گیا، فلاں نے بڑھ. اللہ تعالیٰ جس کو بڑھانا چاہے بڑھائے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے یہی خیر ہو. ہاں، انسان اصل میں احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، ورنہ ایک انسان کو اللہ نے تو بہت کچھ عطا فرمایا، اور خاص طور سے مسلمانوں کو تو اسلام جیسی نعمت سے نواز دیا. اب اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد بھی اگر ہم پریشان ہیں اور دقت میں ہیں تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسے گھناؤنے جرم سے اللہ تعالیٰ ہماری نجات عطا فرمائے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف پاک کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کینہ سے، بغض سے، حسد سے پاک رکھے، ریاکاری سے پاک رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک سے پاک رکھے. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے سچی محبت پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے لوگوں کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی بہنیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ یا اللہ ہمارے جو بھائی بہنیں بیمار ہیں ان کو صحت یاب کر دے. یا اللہ ہمارے جو بھائی بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ جب تک زندگی اسلام و ایمان پہ دے. اللہ جب موت آئے تو شہادت کی موت ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.